رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدانا أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلی وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام: الوصول إلى الله سفر لا ينقطع إلا بامتطاء الليل. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شاکر حسین رضوی ابن جواد حسین رضوی، مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید صابر حسین رضوی، مرحوم افتخار احمد کربلائی اور مرحومہ بلقیس بانو کی روح کو اصال فرما دے.
ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خلاق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنی بھی حجتوں کو اس زمین پر بھیجا، ہر ایک نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بہترین طریقہ کار کو اپنا کر اپنی پوری ذمہ داری سے کاروان ہدایت کو آگے بڑھایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ عام شرائط میں پیغام کردگار کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہر انسان کے بس کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کام کو کر بھی سکتا ہے، لیکن دشمن کی فوج کے درمیان رہ کر تمام نظر بند معاملات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان پوری کائنات کی ہدایت کر لے تو اسے حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ مولا کی بہت طولانی زندگی نہیں ہے، آپ کے پیش نظر ہے، اور بہرحال جو بھی اس مختصر سی مدت میں امام نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے، شاید وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ ہر انسان آج کل کے دنیا کے ماحول میں یہی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر بندشیں ہیں، ہمارے اوپر نظر ہے، ہمیں روکا جاتا ہے، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایک بار اگر انسان ان 14 ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرے تو بہت مشکل ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے کہ ان 14 کی زندگی میں کہیں اسے نمونہ عمل نظر نہ آئے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بھی فرمایا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں آخری رسول کے زمانے میں اس دنیا میں بھیجا۔ تو چاہتا تو پہلے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن تو نے ائمہ کفر کے زمانے میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تو نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر کے زمانے میں پیدا کیا۔ تو بے شک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آخری حجت کے زمانے میں پیدا کیا، تاکہ ہم محمد اول سے لے کر محمد آخر کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے جب ہمارے سامنے زمانے کے مسائل آئیں تو کبھی علی بن کر ہدایت کا کام انجام دے دیں، کبھی زین العابدین بن کے ہدایت کا کام انجام دے دیں، کبھی حسن مجتبیٰ بن جائیں، کبھی حسن عسکری بن جائیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ مرحلہ گرچہ امام سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا کہ شیعوں کا رابطہ امام سے دھیرے دھیرے زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ تربیت کی گئی باقاعدہ کہ دیکھو عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب تمہاری بصیرت اتنے عروج پر ہونا چاہیے کہ تم صفات اور کردار کے ذریعے سے پہچان لو کہ کون عالم ہمارا ہے اور کون عالم ہمارا نہیں ہے۔ جو امام کی روایت ہے آپ کے پیش نظر ہے، جس میں مولا نے
لفظ فقیہ کو ہی آ کے بیان کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، پہلے لفظ فقیہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، یعنی زمانے کو اس کی فقاہت پہ شک نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے، کیونکہ فقیہ ہونا اور ہے، بابصیر ہونا اور ہے. ہاں دیکھو، ہو سکتا ہے علمی مدارج کوئی طے کر کے کسی مقام پر پہنچ جائے، لیکن علم کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے یا اپنے نام و نمود کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ وہ صفات بتائیں گی جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے آ کے یہ دیکھنا کہ دین کی بنسبت اس کے دل میں کتنا درد موجود ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں کتنی موجود ہے، ہماری سیرت کو کتنا وہ سمجھ چکا ہے. اگر یہ معاملات اس کے اندر نظر آئیں تو یہ فقیہ آل محمد کہلائے گا، نہیں تو فقیہ ہوگا لیکن اسے ہماری طرف نسبت نہیں دیا جائے گا. اگر یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ روایت کے انتہا میں بھی دیکھیں، روایت کے انتہا میں تو مولا نے بالکل مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو صفات میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کے لیے نہیں ہیں، یہ کچھ خاص لوگوں میں موجود ہوں گی. تو مولا یہ صفات کہاں پہ موجود ہوں گی؟ تو وہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، مولا نے اس میں راستے کو آگے بیان کر دیا کہ انسان، پروردگار نے تجھے مسافر بنا کے بھیجا ہے. سورہ مبارک انشقاق کی آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، پروردگار نے تجھے مسافر بنا کے بھیجا ہے، اور یہ مسافر بننا تیرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ سفر کبھی کبھی اختیاری ہوتا ہے. انسان اپنے اختیار سے آ کے سفر کو چنتا ہے کہ مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کس وسیلے سے نکلنا ہے، جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ جو سفر ہے جسے مولا بیان کر رہے ہیں اور جسے قرآن پیش کر رہا ہے، وہ سفر اجباری ہے، کیونکہ اس مسافر کا نہ اس دنیا میں آنا اپنے اختیار میں ہے، نہ اس دنیا سے جانا اپنے اختیار میں ہے. اب ان دو اضطرار کے درمیان پروردگار نے ایک حد تک اختیار دے کے اسے کمال تک پہنچنے کا راستہ دے دیا ہے. الوصول الی اللہ سفر، مولا فرما رہے ہیں وصول الی اللہ، پروردگار تک پہنچنا سفر، ایک سفر ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس مقام تک پہنچو تو یہ سفر تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اور اختیار میں نہیں ہے تمہارے، کیونکہ تم زمانے کی رفتار کو روک نہیں سکتے. زمانہ کسی کے کہنے کے اعتبار سے نہیں گزرتا ہے. انسان آنکھ بند کرتا ہے، کھولتا ہے، پتہ چلتا ہے عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، زمانے کو روکنا اختیار میں نہیں ہے، لیکن زمانے پر سوار ہو کر اس کو اپنے اختیار سے موڑ دینا اس کے اختیار میں ہے. کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، کیونکہ تم ایسے کے ماننے والے ہو کہ جو اس زمانے کا بھی امام ہے، جو اس زمانے کا بھی امام ہے. اگر تم اس کے سرباز بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس صفت کو اپنانا پڑے گا. زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہے، تمہیں اس طرح سے اس کے اوپر سوار ہونا ہوگا کہ زمانہ اپنی رفتار چل رہا ہوگا لیکن بات تمہاری کہی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تم روک نہیں سکتے ہو زمانے کو، لیکن اسے موڑ تو سکتے ہو. لیکن اسے موڑنے کے لیے پہلے تمہیں خود اس زمانے میں اترنا پڑے گا.
اور تمہیں اس سے متصل ہونا پڑے گا کہ تکوینی اعتبار سے ہر ذات اس سے متصل ہے. تکوینی اعتبار سے کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے متصل ہے، چاہے وہ اس کی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ اس کی عبادت نہ کرتا ہو، چاہے اس کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہو، چاہے کفران نعمت کرتا ہو. اس ذرے کے اندر حیات ہی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ تکوینی اعتبار سے اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے. اگر جڑا ہوا نہ ہوتا تو اس ذرے کا وجود ہی نہ ہوتا. اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تکوینی اعتبار سے وہ اپنے خالق سے جڑا ہوا ہے. کہا دیکھو یہ تکوینی مسئلہ ہے، یہ تو ہماری رحمت رحمانیہ ہے کہ جس کے سائے میں ہم نے تمہاری بقا کی ذمہ داری لی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس عالم تکوین سے نکل کر عالم تشریع میں آ کے کس طرح سے ہم تک پہنچتے ہو، کس طرح سے عبادت پروردگار کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہو. الوصول الی اللہ سفر، ایک سفر ہے اور یہ سفر طے کرنا ہے. عزیزوں، جب سفر غیر اختیاری ہوتا ہے یعنی سفر کرنا ہی ہے لیکن ہاں اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے یہ چن لیجئے، تو اب اگر انسان وہاں پر غلط راستے کو آ کے چن لے تو پھر اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے غلط راستہ کیوں چن لیا. مولا فرما رہے یہ جو سفر کی پروردگار نے مسافر کی صفت تمہارے اندر رکھی ہے یہ تکوینی طور پر ہے، اور اگر اس کی حقیقت کو پورا کرنا ہے تو بغیر وصول کے، کیونکہ ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہو ہی نہیں پاتا. آپ کسی مسافر سے پوچھئے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں. وہ یہ کہاں جا رہے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے مقصد کو نظر میں رکھا ہے تب سفر کا آغاز کیا. تو مولا پہلے ہی بتائے دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ سفر تمہیں کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد الوصول الی اللہ ہے. اس کا مقصد پروردگار تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ پروردگار سے وصل ہونا ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ پہنچنے میں بھی کچھ فاصلہ رہ جائے، لیکن جب اتصال ہو جاتا ہے تب تمام حقائق اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں. پھر یہ انسان مظہر صفات پروردگار بن جاتا ہے. پھر بولتا یہ ہے لیکن کلام کلام الہی کہلاتا ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں ید اللہ کہلاتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے عین اللہ کہلاتا ہے، وجود اس کا ہوتا ہے نفس اللہ کہلاتا ہے. کہا دیکھو یہ وصل کے آثار ہیں، بولتا وہ ہوتا ہے لیکن ارادہ پروردگار ہوتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے قبلہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے کہا جا رہا ہے. اب کیونکہ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یہ وصول تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے. اور اس مسئلے میں عزیزوں کوئی کسی دوسرے انسان کے بارے میں فیصلہ لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ حصولی مسئلہ نہیں ہے، حضوری مسئلہ ہے. یہ خود انسان کا وجود آ کے طے کرتا ہے کہ وہ کتنا پروردگار سے نزدیک ہو گیا ہے. دیکھیے معیت مکانی اور معیت الہی میں یہی فرق ہے. مادی معیت جو ہوتی ہے ساتھ دو شے کا، اگر مادی ہے تو وہ معاملہ ہمیشہ طرفینی ہوتا ہے.
اگر آپ کسی دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ دیوار سے قریب ہیں، دیوار بھی آپ سے قریب ہے۔ معیت مکانی ہمیشہ طرفینی ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جسم کسی دوسرے جسم کے قریب ہو اور وہ جسم اس کے قریب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ وہی ہو جاتا ہے کہ جب ہم الہی معیت کو جسمانی معیت سمجھ بیٹھتے ہیں، کہ نہیں، الہی معیت ایسی نہیں ہے، کیونکہ بالکل ممکن ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے اور رہے گا، اختیار ہی نہیں ہے یہاں پر جدائی کا۔ تو مسئلہ ادھر سے تو کلیئر ہے، قرآن نے بھی بیان کر دیا، روایات نے بھی بیان کر دیا، عقل بھی اس مسئلے کو سمجھتی ہے کہ پروردگار کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ ومعہ، کہ علی کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے جب بھی کائنات میں کسی شے کو دیکھا اس سے پہلے پروردگار کے جلوے کا نظارہ کیا، اس کے بعد پروردگار کے جلووں کا نظارہ کیا، اس کے ساتھ پروردگار کے جلووں کو دیکھا، اس کے اندر پروردگار کے جلووں کو دیکھا۔ تم پہلے شے کو دیکھتے ہو پھر خدا تک پہنچتے ہو، علی کی ذات وہ ہے پہلے خدا کو دیکھتی ہے پھر مخلوق تک پہنچتی ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہ پروردگار نے اسی لیے خلق کیا ہے، الوصول الی اللہ، یہ وصول مقصد خلقت ہے، اسی لیے پروردگار نے خلق کیا ہے۔ یہ سفر ہے اور یہ ایسا سفر ہے کہ اگر اس میں غفلت ہوئی تو پھر یہ سفر کبھی کبھی اتنا طولانی ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بھی بری لگنے لگتی ہے۔ لوگ ایسے ہی چھتوں سے نہیں کودتے ہیں، کیونکہ جب دوری ہوتی ہے خالق سے تو پھر زندگی اپنا مزہ کھو دیتی ہے۔ لیکن جب یہ وصل ہو جاتا ہے تو تمام مشکلات کے بعد بھی زبان پر یہی ہوتا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ عصر عاشور کا وقت نزدیک ہو رہا ہے، مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شہادتوں پر شہادتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن راوی نقل کر رہا ہے جیسے جیسے عصر کا وقت نزدیک ہو رہا تھا حسین کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا تھا۔ یہ مصیبتوں کا بڑھنا ہے۔ حسین آواز دیں گے، دیکھو مصیبتیں تمہارے اعتبار سے ہیں، میں تو وصول کے مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہوں۔ آج میں جس مرحلے کو درک کر رہا ہوں اس کی صدا زینب کی زبان سے تمہیں نظر آئے گی، میری شہادت ہوگی، بہن آواز دے گی ما رأیت الا جمیلا، یہ زبان زینب ہے لیکن بیان حسین ابن علی ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہا زبان میری بہن کی ہوگی لیکن حقیقت وہ ہوگی جس کو حسین نے آ کے درک کیا ہے۔ یہ ادراک حسینی ہے جو زبان زینبی پر کوفے میں آ کے بیان کر رہا ہے کہ اے ابن زیاد تجھے کیا معلوم کہ میرے بھائی نے کیا دیکھا ہے، زینب نے کیا دیکھا ہے۔ جو وصول ہم جانتے ہیں تم تو اس کے الفاظ کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہو، اس کی حقیقت تو بہت دور کی بات ہے۔ الوصول الی اللہ مقصد خلقت پروردگار نے لا کے رکھا، اور اگر انسان اس میں دل لگا لیتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے تو زندگی کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ کیسے کم ہو سکتے ہیں قبلہ؟ 24 گھنٹے تو 24 ہی گھنٹے رہیں گے؟ کہا نہیں، 24 گھنٹے رہیں گے لیکن 82 سال ایک رات بن سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر
خیر من الف شہر. تم ارادہ تو کر کے دیکھو پروردگار پوری زندگی کے سفر کو تمہیں ایک رات میں طے کر کے بتائے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جسے ہم چشم زدن میں سیر کرا سکتے ہیں اتنا تو پوری رات میں تمہیں کرا ہی سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ مسافر کی حقیقت کو تمہیں سمجھنا پڑے گا. تمہیں اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ تم اس دار فانی میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، مسافر بن کے آئے ہو. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اردو زبان میں گھر کو کہتے ہیں منزل، اور یہ لفظ منزل ہی رہزن ہو گیا ہے، کیونکہ لفظ تو عربی ہے نا. عربی میں منزل ایک مسافر کے اس ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے. آپ دیکھیں اتنی زبان میں نزاکت رکھی گئی کہ دیکھو اس کا نام ہم نے منزل رکھا ہے، اسے جاگیر نہ سمجھ لینا. یہ منزل ہے تو کوئی منزل میں ایک رات کے لیے رکتا ہے، کوئی 50 سال کے لیے رکتا ہے. حقیقت تو ایک ہے کہ ہمیشہ کے لیے رکنا نہیں ہے مسافر ہی. الوصول الی اللہ سفر، یہ سفر ہے لا ينقطع. حصر کے ساتھ مولا بیان فرما رہے ہیں لا ينقطع. یہ سفر طے ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی چاہے کیسے بھی طے کرنا چاہے. دیکھیں عزیزوں، مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم تکوینیات سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگار نے اس عالم امکان میں کچھ قوانین بنائے ہیں جس کی وہ خود بھی مخالفت نہیں کرتا. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها. خود پروردگار بھی امور کو انہی اسباب سے جاری کرتا ہے جو اس نے بنائے ہیں، وہ خود اس کی مخالفت نہیں کرتا. معجزہ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کچھ پبلک تو بالکل اسی پہ پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب تک کہ معجزہ نہیں ہوتا ان کے دلوں میں ٹھنڈکی نہیں پہنچتی ہے. اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر نسل کی ذمہ داری آپ ہی لیجئے گا کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ وہاں عوام کے مسائل ہیں. معجزہ تو قانون علی اور معلولی میں آتا ہی نہیں. پروردگار نے جو اس کائنات میں قوانین بنائے ہیں جب خود وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے اجازت دے دے گا. اور عجیب مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم ان قوانین سے اوپر ہیں. مولا حسر فرما رہے ہیں الوصول الی اللہ سفر لا ينقطع. یہ سفر ہو ہی نہیں سکتا الا. اب اللہ کے بعد جو مولا نے فرمایا ہے، اب انسان چاہے جتنے راستے بنا لے، کہ تم راستے جتنے بنا لو لیکن صراط مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں اگر دو نقطوں کے درمیان ہم ایک سیدھی لکیر کھینچیں تو عملاً محال ہے کہ ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. سب سے چھوٹی بھی وہی ہوگی اور سب سے سیدھی بھی وہی ہوگی. اسی لیے تو روایات میں کہا جاتا ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیوں؟ کیونکہ نہ اس سے سیدھا راستہ ہو سکتا ہے نہ اس سے چھوٹا راستہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے نہیں قبلہ ایک امکان اور ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ذہن طالب علم کہاں کہاں جاتا ہے یہ تو خیر یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے طالب علم کے. اگر کیوں نہیں ممکن ہے،
ہم اسی لکیر پہ دوسری کھینچ دیں گے، اسی پہ تیسری کھینچ دیں گے. ہم کہیں قبلہ بالکل آپ کھینچیے، لیکن 14 تک ہی معاملہ جائے گا. کہنے میں آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس لکیر پر دوبارہ کھینچی، تبارہ کھینچی، چوتھی مرتبہ کھینچی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلی لکیر دوسرے کی تائید کرے گی، دوسری تیسرے کی تائید کرے گی، تیسری چوتھے کی تائید کرے گی. حقیقت ایک ہی ہوگی، ولو ظاہر بین نگاہیں اسے الگ الگ لکیروں کا نام دے دیں، لیکن سب کی حقیقت ایک ہی ہوگی. یا حقیقت نبوی ہوگی یا حقیقت علوی ہوگی. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو مولا نے بھی یہاں پہ حصر فرما دیا، لا ينقطع الا بامتطاع اللیل. دیکھو یہ سفر ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ تم رات کو اپنا مطیہ بنا لو. عربی میں مطیہ اس سواری کو کہتے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہو اور انسان اس کے ذریعے بڑی آسانی سے سفر کو طے کرے. بھئی یہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے پیچیدہ مسئلہ یہی ہے کہ سوار کون ہے اور سواری کون ہے. سب سے پیچیدہ مسئلہ یہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جسم ہو جاتا ہے سوار اور روح ہو جاتی ہے سواری. تو اگر مسئلہ الٹا ہو جائے، اس کے بجائے کہ راکب کا اختیار مرکوب پر ہو، اگر مرکوب راکب کو اپنے اختیار میں لے لے تو آپ بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی پٹخے گا، کبھی پھینکے گا، کبھی دلتی مارے گا. یہی سب تو ہوگا. تو یہی ہوتا ہے اس انسان کی زندگی میں. کبھی ادھر سے دلتی کھاتا ہے، کبھی ادھر سے گرتا ہے، کبھی ادھر سے گرتا ہے. پریشان ہے کہ آخر یہ زندگی میں ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ راکب اور مرکوب کی جگہ کو بدل دیا ہے. اگر روح سوار ہو جائے، جسم کو سواری بنا لیا جائے، پھر یہ سفر آسانی سے طے ہوتا ہے. اب جسم روح کو آ کے فرمان نہیں دیتا ہے، اب روح آ کے جسم سے کہتی ہے کہ اے جسم تجھے میرے ارادے پر چلنا ہے، کیونکہ سوار میں ہوں، سواری تو ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہی تو اصلی جنگ ہے. اسی جنگ میں انسان گرفتار ہے اور اسی جنگ سے باہر نکلنا اس کی ذمہ داری ہے. اے انسان، تجھے اسی جنگ میں آ کے کامیاب ہونا ہے کہ کس کا اختیار کس پر ہے، کس کا اختیار کس پر ہے. اگر روح اسیر ہو جائے تو آپ بتائیں، اسیر روح کہاں سے کمال پا سکتی ہے، کہاں سے عروج پا سکتی ہے، کہاں سے اس میں وصول ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے جب تک کہ معاملہ برعکس نہ ہو اور صحیح نہ ہو. جب تک کہ یہ جسم غلام روح نہ بن جائے. جب جسم غلام روح بنتا ہے، اب علماء فرماتے ہیں کہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. جسم حالت رکوع میں ہے اور پشت پر برف جمی ہوئی ہے اور عابد عبادت پروردگار میں مشغول ہے. واقعہ آپ کے پیش نظر ہے آیت اللہ نخودکی اصفہانی کا کہ آپ برفیلی رات آپ نے کلیددار سے کہا کہ چھت کھول دو، میں آج چاہتا ہوں چھت پہ جا کے تھوڑی عبادت کروں، جب صبح آنا تو دروازہ کھول دینا. نشانی ازبی نشانہا انہی کے اب پوتے ہیں یا نواسے ہیں، انہی نے لکھی ہے کتاب، اسی میں انہی نے واقعہ نقل کیا ہے. کلیددار نے دروازہ کھول دیا
اور حرم رات میں بند ہوتا تھا پرانے زمانے میں، حرم میں تالا لگا کے چلا گیا۔ کہتا ہے آدھی رات میں سرد ہوائیں تیز ہو گئیں، برف باری میں شدت ہو گئی، اور میرا سارا ذہن آغا نخودکی میں لگا ہوا تھا کہ یہ مرد خدا چھت پہ گیا ہے اور میں تو تالا لگا کے آ گیا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوگا رات میں وہاں۔ کہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے میں آ کے دروازہ کھولتا تھا حرم کا، اس دن اور پہلے آیا تھوڑا، اسی ہال میں کہ ہو کیا رہا ہوگا، زندہ بھی بچے ہیں یا نہیں۔ حرم کا دروازہ کھول کے میں سیدھا پہنچا، چھت کا جو راستہ تھا اس کا دروازہ کھولا اور چھت پہ پہنچا۔ لیکن جب چھت پہ پہنچا تو جو منظر میرے سامنے تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہ انسان عبادت الہی میں رکوع کی حالت میں تھا اور اس کی پشت پر برف جمی ہوئی تھی۔ اسے اس کا بھی احساس نہیں تھا کہ راتوں میں کتنے طوفان آ چکے ہیں، کیونکہ تو وہ ایسے طوفانوں سے گزر چکا تھا جو اس طوفان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے تھے۔ عزیزوں، انسان اپنے وجودی طوفان پر اگر کنٹرول کر لیتا ہے تو پوری کائنات کو کنٹرول کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہی تخت شاہنشاہی کو پلٹ پاتے ہیں جو پہلے اپنے اندر تخت شیطانی کو آ کے پلٹ دیتے ہیں۔ جنہی نے اپنے طوفان پہ کنٹرول کیا ہوتا ہے وہی کائنات کے طوفان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لا ينقطع الا بامتطاع اللیل۔ دیکھو جب تک تم رات کو سواری نہ بناؤ۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں درس پڑھنے کے لیے نجف پہنچا، حرم کے صحن میں مولا کائنات کے کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ پہلے ہی سے پتہ ہے کہاں جانا ہے، پہلے ہی سے پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ اب پہنچ گئے تھے پڑھنے کے لیے، ایک جگہ کہیں مل گئی، رہنے لگے۔ اب کس استاد کے پاس جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کہ میں کھڑا ہوا صحن میں سوچ رہا تھا کہ قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ میرے پاس سے گزرے اور انہی نے میرے کان میں کہا محمد حسین اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب ترک نہ کرنا، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب ترک نہ کرنا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن جو میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا اس پر عمل ہوا۔ اتنا رابطہ تھا استاد اور شاگرد کا کہ کسی نے علامہ کہا کہ عطر دیا قم میں، 10 سال تو وہ تبریز میں رہے نجف سے آنے کے بعد، تو انہیں نے عطر لے کے کسی کو دے دیا، ان کے پاس کوئی شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھئی دینے والے کو اچھا نہیں لگتا، میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں، آپ نے وہیں میرے ہی سامنے چلے، میں چلا جاؤں میرے بعد دے دیجئے گا، اتنا تو رعایت کر لیجئے۔ انہیں نے اسی کے سامنے کسی کو تھما دیا۔ اب اس کو بھی صبر نہیں ہوا، اس نے پلٹ کے کہہ دیا کہ آقا میں آپ کے لیے لایا تھا۔ تو علامہ نے عجیب جملہ کہا جب سے میرے استاد کا انتقال ہوا ہے میں نے عطر استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ رابطہ ہوتا تھا استاد اور شاگرد کا، کیونکہ الوصول الی اللہ سفر، انسان مسافر ہے اور مسافر کو ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو انسان پہلے ہی یہ سوچ کے آ جائے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، تو بھائی جب سب کچھ پتا ہے تو آئے کس لیے ہو، کیا کرنے آئے، سب کچھ پتا ہی ہے۔ اور اگر نہیں پتا ہے تو پھر ایسے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا کہ جسے پتا ہے، اور اگر ایسے کا ہاتھ نہیں تھاما تو پھر نہ سفر ہوتا ہے نہ وصول ہوتا ہے، کیونکہ عجیب راستہ ہے۔ یہ راستہ دنیاوی راستہ نہیں ہے کہ ہم نے آگے گوگل میپ لگا دیا تو اس کے اندر جو ہے وہ نارنجی کلر میں دکھ گیا کہ ہلکا ٹریفک ہے اور ریڈ کلر میں دکھ گیا بھاری ٹریفک ہے، تو آپ نے گاڑی کو کہیں اور سے گھما دیا۔ جی نہیں قبلہ،
کیونکہ یہاں پر استاد کے ہاتھ کے اشارے ہوتے ہیں جو نشانی آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے ادھر سے جانا خطرناک ہے، تمہاری اس سے دوستی ناجائز ہے، تمہارا اس سے ملنا صحیح نہیں ہے، تمہارے یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آیت اللہ جواد تبریزی کے استاد ملکی تبریزی نے آ کے اپنی کتاب میں آ کے اس بات کو مشخص کر دیا کہ ہم جتنی کوشش کرتے تھے کہ وصول ہو جائے نہیں ہوتا تھا، ہم نے بہت کوشش کی، نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں اپنے استاد کے پاس پہنچا، میں نے کہا استاد بتائیے مسئلہ اٹکا کہاں پر ہے، کہاں پہ اٹکا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہر کام کر کے دیکھ لیا، ہر چیز نہیں ہو پا رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، تمہارے گاؤں میں 2 قبیلے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی، اور یہ ہم اور آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھ پائے گا؟ ایک چھوٹا سا گاؤں، 4 گھر، تو اس میں بھی 8 نظریے ہوتے ہیں اور 16 لڑنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک میں تو 4 ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو کہا ہر دونوں قبیلے کے طالب علم یہاں پہ موجود ہیں، لیکن تم لوگ کیونکہ گاؤں میں آپس میں لڑائی ہے تو یہاں بھی نہیں ملتے ہو۔ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ آیت اللہ ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے استاد نے یہ کہا، میں پہنچا اس قبیلے والے طالب علم جس درس میں شرکت کرتے تھے وہاں، اور باہر جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ درس میں چلے گئے تو میں نے ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ اب جب وہ باہر نکلے تو انہیں تعجب ہوا کہ کس نے بھی ہماری جوتیوں کو سیدھا کیا۔ خیر ایک دن بات تھی، آئی گئی ہو گئی، پھر میں دوسرے دن گیا، پھر میں نے یہی کام کیا۔ اب ان لوگوں کو ذرا خیال آیا کہ کون یہ کام کر رہا ہے، تو دھیرے دھیرے انہیں پتہ چلا، پھر دھیرے دھیرے رابطہ بڑھا، اور رابطہ بڑھنے کے بعد یہ خبر گاؤں میں پہنچی۔ جب یہاں رابطہ صحیح ہوا تو وہاں بھی رابطہ صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ انسان ملکی تبریزی بن گیا۔ کہا دیکھو استاد تمہیں بتائے گا کہ ایک جوتی سیدھا کر دینا تمہیں کس طرح سے وصول تک پہنچاتا ہے۔ تم راستہ کہیں تلاش کرتے ہو، استاد تمہیں آ کے بتاتا ہے کہ مشکل کہاں پر ہے، کس چیز کو صحیح کرنا ہے۔ اگر تمہیں خود پتا ہوتا تو پھر استاد اور شاگرد کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا۔ استاد کو استاد ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبض شاگرد کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ مشکل دھڑکن میں ہے یا نبض کے رک جانے میں ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزوں یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان قیمتی عطر لے کے آتا ہے تو اس کے لیے مٹی کا برتن تلاش نہیں کرتا، اس کے لیے ویسے ہی نایاب ظرف بھی چنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مظروف بڑا عالی ہے۔ ظرف مظروف کو دیکھ کے آ کے چنا جاتا ہے۔ اگر ظرف اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے مظروف کے ساتھ، تو کبھی بھی اسے اس میں نہیں رکھا جاتا۔ بار بار انسان آ کے کہتا ہے بھائی اور کوئی بہتر چیز لے کے آئیے، اور کوئی بہتر لے کے آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف اس مظروف کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے تو مولا نے کہا العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پروردگار اس کے لیے ظرف تلاش کرتا ہے۔ وصول تمہارا کام ہے، عالم بنانا ہمارا کام ہے۔ تم ظرف کو تیار کر لو، ہم مظروف کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نہیں اس دنیا کی وادیوں میں بھٹک کے یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کہیں اور سے علم مل جائے گا۔ ہاں علم ضرور مل جائے گا، لیکن وہ علم خطاؤں سے بھرا ہوگا، وہ علم غلطیوں سے بھرا ہوگا۔ اس علم میں تمہارے لیے اشکالات اور سوالات ہوں گے، لیکن اگر علوم اہل بیت کو چاہتے ہو، اگر وہ علم چاہتے ہو جو تمہیں کمالات تک پہنچا دے، تو پہلے تمہیں ظرف کو سنوارنا پڑے گا۔ تم ظرف کو پاکیزہ بنا دو، مظروف ہم تمہیں عطا کر کے رہیں گے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
مولا اسی چیز کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ الوصول الی اللہ یہ تمہیں کرنا ہے. اور یاد رکھو اگر یہ مرحلہ طے نہیں ہوا تو پھر خداوند متعال کے علاوہ اس دنیا میں عدم ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر اس راستے سے ہٹے تو کچھ مل جائے گا. نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. سورہ مبارک یوسف آخر کے آیات تقریباً 101 102 کے بعد کی آیات ضرور آپ کے مد نظر ہیں، جہاں پہ پروردگار مومن کو بھی آ کے مشرک بنا دیتا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں. تو ہمارے اور آپ کے لیے تو شاید آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن باریکی سے اگر دیکھا جائے تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے عزیزوں. توحید کے مد مقابل شرک اور کفر، اس کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا. ایسا نہیں ہے اس راستے میں کہ انسان یہ سوچے تھوڑا ادھر سے لے لیں تھوڑا ادھر سے لے لیں. نہیں، اس راستے میں تو ملاوٹ چلتی ہی نہیں ہے، بالکل ناب ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر غیر کی محبت آئی تو اب چاہے ذرہ برابر آئے چاہے بہت زیادہ آئے، وہ کام کو خراب کر دیتی ہے، وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے گا تھوڑا ہی سا تو ہے. نہیں، تھوڑا سا ہی مسئلے کو آگے خراب کر دیتا ہے. اسی لیے روایات میں آپ دیکھیں کتنی روایات میں تصریح ملتی ہے حب الدنیا. دنیا کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، حب الدنیا راس کل خطیئہ. دیکھو دنیا کو تو تمہارے ہی استعمال کے لیے خلق کیا ہے، استعمال کرنا اور ہے، اس کی محبت کو دل میں بسا لینا اور ہے. استعمال کرنا اور ہے. بے شک ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرو، البتہ ضرورت تراشی نہ کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ جہاں ذہن طالب علم جاتا ہے وہاں تو کسی کا نہیں جاتا. آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ سے جب کسی نے آگے کہا کہ کسی طالب علم نے آپ کی غیبت کی ہے اسے معاف کر دی ہے، اس کی جرات نہیں ہو رہی آپ سے معافی مانگنے کی، تو انہوں نے صحیح آگے کہا طالب علم ہے، کہا نہیں معاف کروں گا. کہ یہ کون سی بات ہوئی، ہمیں تو آپ ہی کی صنف کا ہے. غیر ہوتا آپ معاف نہ کرتے گا. نہیں، مسئلہ الگ ہے. اس نے پہلے مجھے فاسق بنایا ہوگا پھر غیبت کی ہوگی. یہ کہتے ہیں نا شرعی ہیلے، اونٹ کے ساتھ رومال بیچنا، یہ شرعی ہیلے ہم کو کہاں پہ پتا، انہیں کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے سب. عزیزوں معذرت کے ساتھ وہ ہتھ کنڈے تو شیطان ہمارے اور آپ کے لیے اپناتا ہی نہیں جسے ہم سالوں پہلے فیل کر چکے. اتنی سمجھ ہے اس میں کہ کس کے سامنے کیسا ہتھ کنڈا لے کے آنا ہے، اور یہی باریکی ہوتی ہے. باریکی یہیں پر آ جاتی ہے. جب انسان آ کے ضرورت تراشی کرتا ہے تو پہلے تو وہ یہی کہہ دیتا ہے بڑی آسانی سے، نہیں بھائی میری ضرورت ہے، تھوڑا سا اور اس کو بڑھا لیا جائے، تھوڑی سی اور ضرورت ہے، آج اس کو اور وسائل آسائش زندگی کو بڑھا لیا جائے. پوری دنیا کو حق ہے اچھے سے رہنے کا، ہمیں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم طالب انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں رہنے کا حق نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے. پہلے انسان بڑی آسان زبان میں آ کے اپنے لیے ضرورت تراشی کرتا ہے، لیکن جب ضرورت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو وبال زندگی بن جاتی ہے. اب ہٹانا چاہتا ہے تو نہیں ہٹا پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے اس نے بات کا خیال نہیں رکھا کہ دیکھ پروردگار نے تجھے اپنے لیے خلق کیا تھا، دنیا کے لیے خلق نہیں کیا تھا. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اگر تجھے وصول حاصل کرنا ہے انسان
تو تیرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایک راستہ ہے حسر کے ساتھ، لا ينقطع الا بامتطاع اللیل. یہ راستہ رات کو سواری بنائے بغیر عطا نہیں ہوتا، اور رات کو سواری وہی انسان بناتا ہے جو دن میں اپنے معاملات کو مرتب کرتا ہے. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز شب کے لیے مجھے ملائکہ جگاتے تھے. رسد آدمی بجائی کہ بجس خدا نبینت، ببین تھا کجا است مقام آدمیت. ملائکہ جگاتے تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا. کبھی بڑے احترام سے جگاتے تھے، قبلہ اٹھیے، کبھی کہتے تھے اٹھ، کبھی اٹھے گا نہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھیا اگر اٹھانا ہی ہے تو شرافت سے اٹھاؤ، یہ کیا ہے. تو جب کئی مرتبہ یہ مرحلہ طے ہوا تب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے. ہم تو اسی میں خوش ہو جائیں گے ہم اٹھا تو رہے جیسے بھی، یہی ہماری زندگی نامے کے لیے کافی ہے. اب آپ لات مار کے اٹھائیں چاہے پروں سے اٹھائیں، ملائکہ اٹھا رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. نہیں، لیکن علامہ طباطبائی کا مرحلہ کچھ اور ہے. تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ ہوتا کیوں. تو جب میں نے غور کیا تو کئی دنوں کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ جس دن دن بھر میرے اعمال مرتب رہتے ہیں، اس دن جب ملائکہ مجھے اٹھاتے ہیں تو بڑے احترام سے اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ رات کا سونا میری زندگی کے اجالے کا نتیجہ تھا، اور جس دن وہ میں احتیاط نہیں کر پاتا تو اس دن ملائکہ کی زبان بھی بدل جاتی ہے. تو عزیزو، جہاں ملائکہ کی زبان ایک دن کے عمل میں بدل جائے تو کیا قبر میں پوری زندگی کے عمل کو دیکھ کے نہیں بدلے گی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وہ بھی خدا کے ملائکہ ہیں، یہ بھی خدا کے ملائکہ ہیں. یہاں نظام ایک ہی نظام ہے. یہ خیال خام ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ جیسے بھی چلنا ہے چلتے رہو، وہاں تو معاملہ سدھر ہی جائے گا. نہیں، کیونکہ وہاں کے معاملے میں اور یہاں کی رفتار میں علت اور معلول کا رابطہ ہوتا ہے. انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے ویسا مخاطب قرار پاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیونکہ ملائکہ کا خطاب خطاب تشریع نہیں ہوتا ہے، خطاب زبانی نہیں ہوتا ہے، خطاب تکوینی ہوتا ہے. اور خطاب تکوینی میں خود ملک کو یہ اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ جیسے انسان کو دیکھ رہا ہے وہ اس سے ہٹ کے آ کے اسے مخاطب بنا دے. جیسے وجود کو وہ دیکھتا ہے ویسے ہی آ کے مخاطب بناتا ہے. اگر نور بن کے جاتا ہے تو خطاب بھی نورانی ہوتا ہے، اگر نار بن کے جاتا ہے تو خطاب بھی ناری ہوتا ہے. کیونکہ خطاب تکوینی ہے، مرحلہ مرحلہ تکوین ہے. کہ الوصول چاہیے، مقصد خلقتی ہے، اور اسی مقصد کو ان ہستیوں نے پورا کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس مقام پہ تھے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ. ہم سے مقایسہ نہ کرنا، لیکن اس دنیا میں آ کے ہم نے زندگی کر کے یہ بتایا کہ دیکھو زندگی کا انداز یہ ہونا چاہیے. لیکن اتنا آسان نہیں تھا. صرف یہ ہدایت پہنچانے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے پڑا، اور ہم نے ان مشکلات کو برداشت کیا. صرف کس لیے برداشت کیا؟ تاکہ لِيُنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ حَيْرَةِ الْجِحَالَةِ، تاکہ خدا کے بندوں کو جہالت کی حیرت سے باہر نکال سکے.
اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہ تمام مصیبتیں برداشت کی۔ ہاں عزیزوں، انشاءاللہ کہ ہمارا راستہ بھی وہی راستہ ہے، اور یاد رکھیے اس راستے میں یہ مصیبتیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، قوانین علی اور معلولی کو بدل نہیں سکتے۔ کوئی یہ سوچ کے زندگی کرے، فارسی میں کہتے ہیں خدا بھی مل جائے خرما بھی مل جائے، تو یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سوچے کہ عوام کی ہدایت بھی ہو جائے اور ہمارا بھی عیش اور نوش ہو جائے، تو یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ پروردگار نے رکھا ہی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کو۔ ایک ملک سلیمان ملے گا آپ کو، وہ بھی شاید اس لیے ہو تاکہ جب اصلی سلیمان آئے تو تمہیں اندازہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نمونہ خدا نے دکھایا ہے کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کریں گے جب اصلی سلیمان آئے گا۔ نہیں تو باقی تو ہے ہی اس مسئلے کے اندر۔ جب جسم مبارک پر زہر کا اثر ہوا، تکوینی مسئلہ ہے، تو یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ امام تھے تو اثر نہیں ہوگا، نہیں ہوا، کیونکہ نظام علی اور معلولی سے کوئی خارج نہیں ہے۔ تو مولا نے غلام کو آواز دی، کہا جاؤ پردے کے پیچھے ایک بچہ ہے، اسے بلا لاؤ۔ غلام کہتا ہے جب میں نے پردہ ہٹایا تو 14ویں کا چاند جیسا ایک بچہ عبادت پروردگار میں مصروف تھا، اور حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ میں تو اسی گھر میں رہتا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ اس گھر میں ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے کہا میرے سید، میرے آقا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ وہ بچہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدی اسقن الماء۔ اللہ اکبر! وقت کا امام ایک 5 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے سیدی، شاید اسرار امامت منتقل ہو چکے ہیں، شہادت نزدیک ہے۔ غلام کہتا ہے وہ بچہ آگے بڑھا اور ایک کاسے میں پانی لے کے اپنے بابا کے سامنے پیش کیا۔ زہر کا اثر جسم پر اتنا ہو چکا تھا کہ مولا کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور جب آپ نے کاسے کو اپنے دہان مبارک سے نزدیک کیا تو دانت اور کاسے میں جو ٹکراؤ ہو رہا تھا اس کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، مولا کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ بے شک زہر کا اثر بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں امام اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک بہن تلے کے اوپر کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہے، یبنا عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ۔ اے سعد کے بیٹے، کیوں کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا اماں جایا شہید کیا جا رہا ہے۔ آزادارو علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، زینب ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ آزادارو
نہیں معلوم امام نے کس طرح سے اس مصیبت کو برداشت کیا ہوگا۔ ارے سامنے بابا ہے جو زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، بس ابھی فرقت کا وقت نزدیک ہو رہا ہے، لیکن اتنا سکون ہے کہ سامنے دم نکل رہا ہے۔ آہ سید سجاد، ادھر کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ پھوپھی اماں، ارے خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے اب جو نیزے پہ سر حسین کو دیکھا، سید سجاد کس طرح سے صبر کرے۔ بابا جوان لال زندہ ہے، آپ کا سر نیزے پہ سجا ہوا ہے۔ ہازادارو، جب امام کا لاشا نماز کے لیے تیار ہوا، روایات لکھتی ہے ارے جس کا حق تھا اس نے آ کے نماز ادا کی۔ ہاں اتنا اطمینان رہا کہ جسم کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، سامرہ کے لوگوں نے تشییع کی، لیکن ہائے حسین، یہ زہرا کا لال ہے جس کا جسم 3 دن تک کربلا کی خاک پر بے کفن بہن آواز دے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔